बच्चे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं, मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों के संग। प्रोग्राम का नाम क्या है? बच्चों के संग। जी हाँ, आज हम बच्चों के संग मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्यारी प्यारी बातें होंगी, कुरान करीम की तिलावत भी होगी और इंशाअल्लाह कलाम भी सुनेंगे। अच्छे से सेगमेंट होने जा रहे हैं, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत सारी नेकियां आपके इंतज़ार कर रही हैं, बहुत सारी बरकतें रहमतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, शामिल करते हैं प्रोग्राम में तिलावत कलाम पाक। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। जी कारी साहब, क्या सुना रहे हैं आज हमें? तिलावत सुनाएंगे। कौन सी सूरत सुनाएंगे? सूरतुन नस्र। सूरतुन नस्र सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, तवज्जो के साथ सुनना है, निगाहों को झुकाकर खामोशी के साथ, इधर उधर देखते हुए नहीं, बातें करते हुए, इशारे करते हुए नहीं। कुरान करीम की बरकतें हासिल करने के लिए खूब गौर से कुरान की तिलावत सुननी है। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत खूबसूरत अंदाज पर, बहुत प्यारी सी आवाज़ में बड़े नन्हे से कारी साहब ने आपके सामने कुरान करीम की सूरह नस्र की तिलावत की। यकीन करें, बज़ाहिर छोटी सी सूरत है, लेकिन बड़े बड़े लोग इसके पढ़ने में गलती कर रहे हो। तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है, एराब की गलती होती है, अदायगी में गलती कर रहे होते हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना में तालीम हासिल करते हैं, अपने मखारिज दुरुस्त करते हैं, अपने तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ पर कुरान करीम की तिलावत करना सीखते हैं। यकीनन कुरान करीम की तिलावत अच्छे तरीके से करेंगे, इसकी बरकतें हमें भी मिलेंगी। जहाँ पर तिलावत कुरान होगी, अल्लाह ताला के फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। कोशिश करें कुरान करीम की तिलावत अच्छे तरीके से करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें और इसकी बरकतें हासिल करें। प्यारे बच्चों, शामिल करने के लिए जा रहे हैं दिलचस्प सेगमेंट है जिसका नाम है कलाम ही कलाम।
बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों, आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है कलाम ही कलाम। इसमें हमारे साथ दो बच्चे होते हैं, कुछ अशार की तैयारी करके आते हैं, इनसे कुछ अशार पूछे जाते हैं, उसके ये जवाब देंगे। हमारे साथ दो बच्चे मौजूद हैं, आइए इनका कुछ तारुफ लेते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? हसन रजा अत्तारी। हसन रजा अत्तारी साहब आए हुए हैं और तैयारी करके आए हैं। जी। हसन रजा अत्तारी साहब तैयारी करके आए हैं, आप बताइए। मोहम्मद हसन रजा अत्तारी। हसन है और हसान है, वाह भाई वाह। हसन भी आए हैं, हसान भी आए हैं, मुकाबला करने के लिए आए हैं। देखते हैं कैसी तैयारी है, कैसे अशार हमें सुनाते हैं। इनके सामने हम एक मिसरा बयान करेंगे, इन्होंने हमें दूसरा मिसरा सुनाना होगा, या फिर दूसरा मिसरा पूछेंगे, आपको पहला मिसरा सुनाना होगा। रेडी हैं आप? ये आपकी टीम है, आप लोग हसन भाई की टीम में शामिल हैं, ठीक है? इनकी हौसला अफजाई करनी है। कहीं ये अगर ना आ रहा हो तो आप लुकमा देना चाहें तो लुकमा भी दे सकते हैं, ठीक है? इनकी हेल्प कर सकते हैं। और आप हसन भाई की टीम में शामिल हैं, अगर कोई लुकमा देना चाहें दे भी सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, ठीक है भाई? चलें हसन भाई से शुरू करते हैं। हसन भाई, आपने सुनाना है शेर का दूसरा मिसरा। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, मैं बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। चलते हैं हसन की जाने, पूछते हैं मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अच्छा, आप अगर इसको तर्ज में सुनाना चाहें तो तर्ज में भी सुना सकते हैं, आपको इख्तियार, ठीक है? नसर के अंदाज में सुनाना चाहें तो नसर के अंदाज में जवाब दे दें, और अगर मुकम्मल शेर अगर तर्ज में सुनाना चाहते हैं तो तर्ज में भी सुना सकते हैं। आपसे हम शेर पूछ रहे हैं, दूसरा मिसरा बताएंगे, आपने पहला मिसरा सुनाना होगा, ठीक है? हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, चाला वसदा रवे तेरा सोना हरम। या शफी उमम लिल्ला कर दो करम, शाला वसदा रवे तेरा सोना हरम। या शफी उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदा रवे तेरा सोहना हरम। हम गुलामों का रखना खुदारा भरम, शाला वसदा रवे तेरा सोहना हरम। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बढ़ते हैं हसान की जानिब, देखते हैं हसान हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। दूसरा मिसरा पूछूंगा, आपने पहला मिसरा सुनाना होगा, ठीक है? मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज गुंबद देख कर। कोई मशवरा देना चाहें तो दे सकते हैं इनको। नहीं आ रहा? 5 4 3 चले भाई, ये तो रह गए। उनके मंगते उनके साइल, दो जहां की नेमतें, मांगते हैं हाथ उठाकर सब्ज गुंबद देख कर, एक गलती हो गई है। चले भाई, अब दूसरा मिसरा, और आपने पहला मिसरा सुनाना है। क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला, ये है इम्तिहान। दूसरा मिसरा पूछा गया है, पहले मिसरा सुनाना है। खजरा पर जब पड़ेगी नजर, जी जी। क्या सुरूर आएगा मैं मदीने। गुंबद खजरा पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाल्लाह। हसन आगे जा रहे हैं, हसान को देखना है हसान कहाँ तक पहुँचते हैं। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, अभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीना, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है।
غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہیں बेकसों का सहारा हमारा بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار. ٹائم شارٹ ہے. 5 4 3 2 1. روزہ وطن سے دور ہے جانا ضرور ہے. ایک غلطی حسن سے بھی ہو گئی, ایک حسان سے غلطی ہو چکی ہے. اب اگر حسان نے کوئی غلطی نہیں کی تو پھر مقابلہ برابر ہو جائے گا, اور اگر یہ غلطی کر دیتے ہیں تو پھر حسن ونر قرار پائیں گے. دیکھتے ہیں کہ حسان اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جواب درست ہو گیا ہے. برابر ہو گئے ہیں. دونوں نے ایک غلطی کی ہے اور دونوں ہی ونر قرار پائے ہیں. حسن بھی پہلے نمبر پر آ گئے, حسان بھی پہلے نمبر پر آ گئے ہیں. اللہ پاک ان بچوں کے علم میں, عمل میں, عمر میں خوب ترقی اور برکت نصیب فرمائے. پیارے بچوں, شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ پیارا سا کلام. نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام سنتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ شکر کو کروں شکر کیسے ادا اس کروں کا 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 کروں شکر کیسے ادا میں شکر کیسے ادا اس کروں کا کروں شکر کیسے ادا جو کرو مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے پرے کر دیا سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راغتیں عظمتیں رفعتیں مل گئی راغتیں عظمتیں رفعتیں گناہ گار تھا پیغمبر تھا مگر میں گناہ گار تھا پیغمبر تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتیں کر دیا سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ گئے مجھ پر نبی کی عطا 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 دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے بھلا کیا یہ کم ہے بھلا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے
محبوب کا امتی کر دیا سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ اس کرو کا کرو شکر کیسے ادا میں شکر کیسے ادا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بندگی میری بندگی یہ سب دوبارہ قدم خیا کے بعد اب تک بنی کوئی ہے شکر کیسے ادا اس کرو کا کرو شکر کیسے ادا میں شکر کیسے ادا اس کرو کا کرو شکر کیسے ادا میں شکر کیسے ادا جو کرو مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے پرے کر دیا سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ سید یا رسول اللہ سید یا حبیب اللہ اس کرو کا کرو شکر کیسے ادا اس کرو کا کرو شکر کیسے ادا جو کرو مجھ پہ میرے نبی نے کیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں پیارا سا کلام سنا رہے تھے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی آواز میں مزید سوز و گداز نصیب فرمائے اور ہمیں خوب عشق اور محبت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں مدینہ پاک میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب۔ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، دو ٹیموں کی صورت میں ہم نے ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ ٹیم اے ہے ہماری رائٹ سائڈ پر، ٹیم بی ہے میرے لیفٹ سائڈ پر۔ کچھ سوالات ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے، جو ہماری آڈینس میں بچے بیٹھے ہیں ان سے، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم اسٹرانگ ہے نالج کے اعتبار سے اور زیادہ درست جوابات دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ تیار ہیں بیٹا؟ سوالات ہوں گے اور جس کو بھی جواب معلوم ہو انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کرنا، منہ سے کچھ بھی نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کون مقابلہ جیتتا ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ وضو میں دھوئے جانے والے ہر عضو کو، وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو ہر عضو کو کتنی بار دھونا سنت ہے؟ جیسے ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنی بار ہاتھوں کو دھونا سنت ہے؟ کون بتائے گا؟ کتنے ہاتھ کس کس کو معلوم؟ 1 2 3، بس 3 جانوں کو، 4۔ اس بچے کو دیں مائک ذرا، جی ان کو دیں، آپ بتائیں۔ 3 بار۔ 3 بار۔ آپ کیا کہیں گے؟ 3 بار۔ 3 بار دھونا سنت ہے۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ چلے بھائی، ٹیم بی سے پوچھتے ہیں سوال۔ وہ کون سا دن ہے پورے ہفتے میں؟ ایک دن ایک ایسا آتا ہے جس دن دوزخ کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا۔ ویسے ہر روز دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس دن دوزخ کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا۔ چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھایا، ان کو دیجیے مائک۔ جی بیٹا۔ جمعہ۔ جمعہ کا دن ایسا ہے جس دن دوزخ کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا۔ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ چلے بھائی، ٹیم اے، قرآن پاک کی مشہور سورت سورہ یاسین میں
کتنے رکوع ہیں؟ حافظ صاحب کو پتہ ہوگا اگر کوئی حافظ صاحب ہیں تو. سورہ یاسین میں کتنے رکوع ہیں؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن حافظ صاحب ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے. ہاتھ اٹھ گیا ہے, سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھایا ہے. جی 4. نہیں, 4 تو جواب درست نہیں ہے. اور کوئی قریب قریب ہیں, قریب قریب ہیں. اور کوئی جواب دے گا؟ نہیں معلوم, نہیں جواب دے پا رہے ہیں. یقیناً تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہرحال جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کو تو آتا ہے, یا مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے. سورہ یاسین میں انہوں نے جواب دیا 4, جبکہ درست جواب ہے یاسین شریف میں 5 رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ 5 رکوع ہیں. ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. یہ اسکور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ٹیم بی, خلیفہ امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ خلیفہ امیر اہل سنت, امیر اہل سنت کے خلیفہ کون ہیں؟ مائک دیجئے ان کو, بیٹا مائک دیجئے. ہاتھ اٹھا دیا ہے, ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے. اب سوچ رہے ہیں جواب دینے سے پہلے. ہاتھ اٹھا دیا. خلیفہ امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ محمد الیاس اتاری. امیر اہل سنت کا نام نہیں, امیر اہل سنت کے خلیفہ کون ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں. چلیں ان کا نام بتا دیں. اتنا ہم نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے. امیر اہل سنت کے بیٹے نہیں معلوم؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا, ان کو دیجئے ذرا. حاجی عبید رضا. حاجی عبید رضا, انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. اپنی ٹیم کی لاج رکھ لی آپ نے بھائی. اب آتے ہیں ٹیم اے کی جانب. 1 پوائنٹ کم ہے ان کا آپ سے, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے. جی سینٹر والے بچے کو دے دیں مائک. وضو. ان کو دیں. کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو. ان کو دیں مائک. کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ وضو. ان کو دیں. وضو کرنا وضو چاہیے. کرنا آتا ہے؟ اور نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے. وضو کرنا چاہیے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اچھا جی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا کیا نام؟ سوچ رہے ہیں جواب دینے سے پہلے. جی ابو صدیق. دوبارہ بولیں. ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. آئیے بھائی, ان مشہور صحابی کا نام بتائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. مشہور صحابی ہیں, ہمارے نعت خواں کو تو پتہ ہوگا ہے بھائی, پتہ ہے. ان سے لے لیں جواب پھر. یہ آپ لوگوں کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے ویسے, لیکن آپ کا پوائنٹ مائنس ہو جائے گا, پوائنٹ کم ہو جائے گا اگر جواب نہیں دے سکیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کون سے صحابی ہیں؟ مشہور صحابی جو نعتیں پڑھا کرتے تھے. نہیں آتا؟ پوچھ لو ان سے. ان کو معلوم ہے بھائی, ان کو معلوم ہے. واہ واہ واہ, زبردست, اتنے سارے ہاتھ. آپ بتائیے. جی اعلیٰ حضرت. صحابی, اعلیٰ حضرت صحابی تو نہیں ہے نا, صحابی کا نام بتانا ہے, صحابی کا. جی نعت خواں سے لیتے ہیں جواب. جی بتائیے. حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. ٹیم کی غلطی ہو گئی ہے. کتنی غلطیاں ہو گئی ان کی؟ آپ کی کتنی غلطیاں ہو گئی؟ ایک بھی نہیں ہوئی ہے. چلیں ہم آپ سے کرواتے ہیں غلطی, ٹھیک ہے. تیار ہے غلطی کرنے کے لیے؟ تیار نہیں ہے؟ اس جانور کا نام بتائیں. کون سے جانور کا جسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے, اور اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. ٹیم اے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان سے پوچھ لیں جواب. نہیں یار, موقع دے دو. دیکھو 2 غلطیاں ہو گئی ہیں یار. اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے نا. نہیں کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, دیکھیں اس کے اندر
چلیں بھائی ان سے لیتے ہیں, آپ دیں جواب. گورا. جواب صحیح ہے ان کا؟ ہاں بھائی جواب صحیح ہے ان کا. گھوڑا جواب تو غلط ہو گیا ہے. اب تو ان کو موقع ملنا چاہیے بھائی. اونٹ. چینج کر لیا آپ نے کسی کی بات سن کر. دیکھیں گھوڑا صحیح ہے یا اونٹ صحیح ہے, چلے بتا دیں. اونٹ. اونٹ جواب صحیح ہے ان کا؟ جی ان کا جواب دوسرا والا درست ہے. ٹھیک ہے, اونٹ جو ہے اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے, اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر فرمایا ہے, تو ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ سید الشہداء, سید الشہداء سارے شہیدوں کا سردار, کون سے صحابی کا لقب ہے؟ 5 4 3 2 ان کو معلوم ہے, نعت خواں کو معلوم, ان کو دیں مائک ذرا. امام حسین رضی. امام حسین کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے, لیکن ایک اور صحابی ہیں جو ہماری یہاں پر مراد ہیں. امیر آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ جی امیر حمزہ. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. کتنی غلطیاں ہو گئیں؟ آخری سوال, فیصلہ تو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, کھانے سے پہلے کیا پڑھنا پیارے آقا کی سنت ہے؟ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا پیارے آقا کی سنت ہے؟ سارے مل کے جواب دے دیں. دعا الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ بولیں مائک پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کھانے سے پہلے تو ہمیں سنت کو ادا کرنا چاہیے. فیصلہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. ہاں بھائی آپ بتائیے کون جیتا ہے, ٹیم اے یا ٹیم بی؟ ٹیم بی جیت گئی ہے. آپ بتائیں کون جیتا ہے؟ ٹیم بی جیت چکی ہے, اور اللہ پاک ان بچوں کے علم میں, عمل میں, عمر میں بہت ساری ترقی اور برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. تلاوت قرآن پاک سے ہم چلے, پھر کلام بھی شامل کیا, اشعار بھی ہم نے سیکھے, اور پھر ہم نے سوال جواب کی صورت میں کچھ نالج بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. تو الحمدللہ پیارے بچوں, یہ مدنی چینل کی برکت ہے, یہ کڈز مدنی چینل کی برکت ہے. اور یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں نا وہ بھی, اور جو ہمیں گھروں میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی, ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نالج اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ مدنی چینل دیکھا کرتے ہیں, پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے دیکھا کرتے ہیں, پابندی کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعات میں شرکت کیا کرتے ہیں. اسی لیے اگر آپ اپنی معلومات میں اضافہ چاہتے ہیں, اگر نیک بننا چاہتے ہیں, تو آپ مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. مدنی چینل پر مدنی مذاکرے الحمدللہ امیر اہل سنت کے نشر کیے جاتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھا کریں. عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہوگا. امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلاتے ہیں زلفیں رکھنے کی. زلفیں رکھیں, سنت کے مطابق کھانا کھائیں, سنت کے مطابق لباس پہنیں, سنت کے مطابق گفتگو کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری برکتیں ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گی. اور سب سے اہم ترین میسج ادب اور احترام کرنا, بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, والدین کا احترام کرنا چاہیے, اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے. اس کی بہت ساری برکتیں الحمدللہ ہمیں حاصل ہوا کرتی ہیں. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم, بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ, بچوں کے سنگ, بچوں کا مدنی چینل.